اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 51 لفظی ترجمہ ہے وَإِذْ اور جب وعدنا میعاد مقرر کی ہم نے موسیٰ سے 40 40 لیلتاً راتوں کی ثم پھر اتخذتم پکڑ لیا تم نے العجل بچھڑے کو من بعدہ اس کے بعد وانتم اور تم ظالمون ظلم کرنے والے تھے۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ فرعون کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل جب جزیرہ نما سینا میں پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور طلب فرمایا تاکہ اس نئی آزاد شدہ قوم بنی اسرائیل کو عملی ہدایات اور احکام عطا کیے جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اور یہ کیسے ہوا؟ مصر میں گائے پرستی کا عام رواج تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا زوال شروع ہو چکا تھا اور آہستہ آہستہ یہ فرعونیوں کے غلام بن گئے، انہی کا بود و باش اپنایا، اور کیونکہ ان میں گائے کی پوجا کی بیماری عام تھی، مصر اور کنعان میں اس کا رواج تھا، تو بنی اسرائیل جب غلام بن کر گئے تو آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے حکمرانوں سے یہ گائے پرستی کی بیماری لے لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو بنی اسرائیل نے سامری سے کہا کہ قوم کے زیورات کے بوجھ سے ہم دب گئے ہیں۔ سامری نے کہا کہ یہ سب تم مجھے دے دو۔ سب سونا چاندی اکٹھا کر لیا، پگھلایا، اسے بچھڑے کی شکل دے دی گئی جس میں سے آواز آتی تھی، کیونکہ وہ بچھڑا اس طرز کا بنا تھا کہ جب ہوا چلتی تھی تو ایک عجیب سی آواز اس کے اندر پیدا ہوتی تھی۔ تو اسی وقت سامری نے کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے۔ بنی اسرائیل اس کے گرد چکر کاٹنے لگے اور اس سے برکتیں مانگنے لگے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ انسان کتنا ظاہر پرست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اور نبیوں حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کے باوجود بچھڑے کو اپنا معبود سمجھ لیا۔ پھر فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یعنی بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کیا۔ ظلم سے کیا مراد؟ یعنی حقدار کو اس کا حق نہ دینا۔ اس لیے قرآن میں بھی ایک جگہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، کیونکہ معبود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور صرف اسی کا حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ اسی لیے اس جگہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ظالم کہا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک بچھڑے کو اپنا معبود سمجھ لیا۔ آیت 52 لفظی ترجمہ ثم پھر عفونا معاف کر دیا ہم نے عنکم تمہیں من بعدی بعد ذالک اس کے لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر کرو۔ با محاورہ ترجمہ ہے پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بچھڑے کی پرستش جیسا گناہ اور جرم معاف کر دیا تھا، لیکن یہ والی بات ہم آگے آیت نمبر 54 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ پر یہ شرط رکھی تھی کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے، اور اس معافی کی اللہ نے وجہ کیا بیان فرمائی؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے شرک سے کیوں درگزر فرمایا؟ تاکہ لوگ معافی ملنے پر شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کر کے اس کا اظہار کرنا شکر گزاری کہلاتا ہے۔ پھر فرمایا آیت 53 میں اور اس جب آتینا دی ہم نے موسیٰ کو الکتابہ کتاب
والفرقان اور فرق کرنے والی چیز، لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت حاصل کرو۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز دی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ تو اس آیت میں کتاب سے مراد تورات ہے، اور فرقان سے مراد جس سے حق اور باطل کا فرق واضح ہو۔ تو اس سے مراد دین کا علم اور فہم بھی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو بھلائی اور برائی میں، حق اور باطل میں فرق کا پتہ چلتا ہے، یا معجزات کو بھی فرقان کہا گیا ہو، کیونکہ معجزات کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان تفریق اور پہچان حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کسی قوم کو کیوں عطا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کے احکامات پر مشتمل ہوتی ہے جو اس کی طرف سے انسانوں کو ملتے ہیں، اور جس امت کو یہ احکامات عطا کیے جاتے ہیں اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس نے اس پیغام کو تمام دنیا تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ انسانوں کے لیے رہنما بنے، اسی لیے فرمایا لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، تاکہ تم کتاب پر عمل کر کے گمراہی سے ہدایت پاؤ، تاکہ تم دنیا اور دین کے تمام معاملات کے لیے حق کو پہچان جاؤ۔ آیت 54 لفظی ترجمہ، وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم یقیناً تم نے، ظلم کیا تم نے، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم اپنے پکڑنے کی وجہ سے، العجل بچھڑے کو، فتوبو لہٰذا تم توبہ کرو، الی طرف، بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی، فاقتلوا سو تم قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو، ذالکم یہی، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند نزدیک، بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے، فتابہ پھر توبہ قبول کی اس نے، علیکم تم سے، انہو بے شک وہ، ہوا وہی، التواب بے حد توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم والا۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یقیناً تم نے بچھڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تورات لے کر واپس لوٹے تو انہیں بنی اسرائیل کی گائے پرستی کا علم ہوا اور اس بات سے سخت دکھ ہوا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے قوم سے کہا کہ اب اس ظلم کی سزا یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی ہے انہیں چن چن کے مار ڈالو، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اسی کے بتائے ہوئے معافی کے طریقہ کار کو قبول کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تب معاف کیا تھا جب انہوں نے شرک کرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا تھا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اس وقت 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو بچھڑے کی پرستش کر رہا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو بچھڑے کی پرستش کرنے سے منع کر رہا تھا، اور تیسرا وہ تھا جو غیر جانبدار تھا، یعنی خاموش تماشائی۔ تو جو لوگ اس برائی سے منع نہیں کر رہے تھے ان کو حکم دیا تھا کہ ان لوگوں کو قتل کرو جو شرک کر رہے تھے، جو گائے کی پوجا کر رہے تھے۔ تو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ لوگوں کو برائی سے نہ روکنے کی معافی یوں ہی نہیں مل سکتی، اس کی سزا بعض اوقات دنیا میں بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ جب تک برائی کے اثرات نہیں مٹائے جائیں گے معافی نہیں مل سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تمہارا اپنے لوگوں کو قتل کرنا تمہارا پیدا کرنے والے کے نزدیک بچھڑے کی پوجا پر قائم رہنے سے بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر عمل درآمد کے نتیجے میں 70,000 یہودی قتل ہوئے، اور شریعت موسوی کی طرح شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم
میں بھی مرتد کی سزا قتل ہی ہے۔ مرتد کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے دین سے پھر جاتے ہیں۔ پھر فرمایا انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تواب ہے، بے شک وہ گناہوں سے توبہ کی توفیق دیتا ہے اور گناہ گاروں سے توبہ قبول کرتا ہے۔ جو توبہ کرے وہ اس کو معاف کرنے والا، اور جو توبہ پر ہی مر جائے وہ اس کے حق میں رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے لیے رحیم ہے جو اس کی طرف لوٹتا ہے، اس سے رجوع کرتا ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔